اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل میں کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کی بک پڑھ کر آپ کے سامنے اپنے چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس عزیز نے لکھی ہے، اور میں اسے اپنی زبان کے اندر حرف بحرف آپ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر ٹرو پیٹریٹ چینل کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ فوراً میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں، کیونکہ تذکرہ حسین عین عبادت ہے، اور یہ آپ سننا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو آپ ضرور میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت عظمیٰ۔ محرم ہر سال آتا ہے، دل کے زخموں کو پھر سے تازہ کر جاتا ہے، اور صدیوں سے یہ صورت قائم ہے۔ غم و اندوہ کے طوفان ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، دل سوگوار ہیں۔ ہر رات چاند ایک نئی کہانی کہتا ہے، ہر صبح آفتاب ایک نئی حکایت پیش کرتا ہے۔ خون چکا کہانیاں، دل خراش حکایتیں، دفتروں کے دفتر بھر چکے ہیں، لیکن گوشوں سے پھر نئے عنوان پھوٹ پڑتے ہیں۔ صبر و اصرار کے عنوان، وفا و مروت کے عنوان، عزم و استقلال کے عنوان، جرأت و شرافت کے عنوان، ایمان و اکان کے عنوان، اور پھر ہر عنوان خون اشام ہوتا ہے۔ آہ یہ کس کا غم ہے، جو مہتاب زرد رد ہے، آفتاب لالا گوں ہے، ہر کرن لرزاں ہے، موج موج ترساں ہے۔ آہ یہ ستارے کیوں اداس ہیں، فضائیں کیوں وحشت بار ہیں۔ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، ذہن کا اختلال ہے، دل کا وسوسہ ہے؟ نہیں، یہ تو آسمان کی وسعتیں بھی اداس ہیں، ملائک اداس ہیں، جنات اداس ہیں، شجر و حجر اداس ہیں، یہاں تک کہ جانے جہاں بھی اداس ہے۔ ہاں، جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شان میں لولا کا لما خلقت الافلاک آیا، جسے رب ارض و سما نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج بنایا۔ اس رحمت دو جہاں کا دل ملول اور آنکھیں پرنم ہیں۔ آئیے دیکھیں یہ اداسیوں، وحشتوں اور سوگواریوں کے پہرے کیوں ہیں، ان کے سائے افلاک تک کیوں پھیل گئے ہیں، ساری کائنات کو اس نے اپنی لپیٹ میں کیوں لے لیا ہے۔ یقیناً کوئی افتاد پڑی، کوئی سانحہ گزرا، کوئی سخت مقام آیا۔ ہاں اس سے بڑھ کر افتاد کیا ہوگی، دشت کرب و بلا میں ایک قافلہ لٹ گیا۔ جو روئے زمین پر سب سے مقدس قافلہ تھا، اس سے بڑھ کر سانحہ کیا ہوگا کہ ایک پاکیزہ گھرانہ اجڑ گیا، جس کے دم قدم سے یہ کائنات بس رہی ہے، جس کے دم قدم سے یہ کائنات بس رہی ہے۔ ایک خان وادہ روند ڈالا گیا، جس نے روندی ہوئی مخلوق کو عزت کا مقام بخشا۔ وہ جوان طے کر دیے گئے جن کی شرافت کی قسم ملائک کھاتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح کر دیے گئے جن کو حوران بہشتی لوری دیا کرتی تھی، وہ عفیفہ بیبیاں بے حجاب کر دی گئیں جن سے زمانے نے حیا پائی۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، بہت طویل اور المناک داستان ہے، جو ورق ورق کر کے ہر سال محرم کا چاند ہمیں سناتا ہے، پارا پارا کر کے سورج کی شعائیں زمین پر بسنے والے انسانوں تک ہر روز پہنچاتی ہیں۔ اس میں عزم و ہمت کی داستانیں ہیں، صبر و استقلال کی داستانیں ہیں، مظلومیوں، بے بسی، سرفروشی و جان سپاری کی کہانیاں۔ کوئی کہاں تک انہیں بیان کرے اور کس حوصلے سے بیان کرے۔
آئیے ذرا اس دشت کے ذروں ہی سے پوچھیں جو صدیوں سے اس داستان کو اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ ہاں، آج بھی سورج کی تمازت سے یہ صحرا جب تپ اٹھتا ہے اس کے ذرے سرخ انگارہ بن جاتے ہیں۔ ان کی سرخی میں خون شہیداں ہے جو جھلک جھلک کر کئی انکہی کہانیاں بیان کر جاتے ہیں۔ زہرہ ثانی زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ اور فاطمہ کے ننگے پیروں کے تلوے ان ذرات نے چومے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا خون اپنے سینے میں جذب کیا ہے۔ آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی سرخی چاٹی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت لخت ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے بہادر ساتھیوں کو جو مہر و وفا اور عزم و ہمت کے کوہ پیکر تھے، شجاعتوں اور شرافتوں کے عنوان لکھتے دیکھا ہے۔ ذرا ان ذروں سے پوچھو، کیا تم نے اس سے بڑھ کر باعظمت انسان کبھی دیکھے ہیں؟ اعداء کے لشکر جب تیروں، نیزوں، بالوں اور تلواروں سے ان پر پلے پڑتے تھے، تم نے کسی کے قدم پیچھے ہٹتے دیکھے؟ اے دشت کربلا کے ذرو، حسین علیہ السلام نے تم پر ایک احسان کیا تھا، عظیم احسان۔ جب علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا تھا، خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے، تو انہوں علیہ السلام نے چلو میں خون بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا تھا۔ اگر وہ اس خون کو تم پر انڈیل دیتے تو تم جل اٹھتے، قیامت تک کے لیے دہکتے ہوئے انگارے بن جاتے۔ دیکھو اس احسان کو کہیں بھول نہ جانا۔ آئیے ذرا اس دشت کی فضاؤں سے بھی کچھ پوچھیں کہ وہ بھی یہاں کی رازدار ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ تم نے حسین علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیا ان کے وہ الفاظ تم نے محفوظ کر لیے تھے جو انہوں نے دشمن کے عزائم کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے تھے کہ میں نے تمہارا اخلاص دیکھ لیا ہے، میں اب اجازت دیتا ہوں کہ تم سب امن کی جگہ چلے جاؤ، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اسے غنیمت جانو، میرے اہل بیت کو ساتھ لے لو اور اپنی اپنی آبادیوں میں پھیل جاؤ۔ دشمن صرف میرا طلبگار ہے، جب وہ مجھے پا لے گا تم میں سے کسی سے تعرض نہ کرے گا۔ لیکن وہ ساتھی، وہ عزیز، وہ جانسار بے چین ہو کر تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے تھے کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ ہم تو اپنی جان و مال اور آل و اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ اور اے کربلا کی دہشت زدہ فضاؤ، آپ علیہ السلام کا وہ خطبہ تو تم نے ضرور محفوظ کیا ہوگا جو انہوں نے دشمنوں کے سامنے اونٹنی پہ سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کر دیا تھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں نصیحت کا حق ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا راستہ قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقررہ کام کرو، اپنے شریکوں کو بلا لو کہ تم کو اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، اور جو تمہارے جی میں آئے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ بے شک میرا اعتماد کلی اس ذات پر ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہی نیکوں کاروں کا حامی ہے۔ اور اے فضاؤ، تم اس منظر کو یقیناً نہیں بھول سکی ہوگی جب شہزادہ کونین کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ قضاء و قدر کا قلم کچھ فیصلے لکھ رہا تھا، کسی کے مقدر میں آگ
اور کسی کے لیے جنت کا پیام لکھا جا رہا تھا۔ کسی کی کمان میں تیر کھینچا جا رہا تھا کہ لشکر حسین علیہ السلام پر پھینکا جائے، اور کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کر دشمن کے لشکر سے بھاگا آ رہا تھا کہ قدموں میں لوٹ کر سعادتوں سے جولیاں بھر لے، اور یہ تھا حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اے فضاؤ، تم نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ضرور محفوظ کر لیے ہوں گے جو امام علی مقام علیہ السلام کی طرف بڑھتے وقت اس نے اوس بن مہاجر کے جواب میں کہے تھے کہ با خدا میں جنت یا دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے اپنے لیے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، اگرچہ مجھے اس کے عوض ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین علیہ السلام میں پہنچ گیا تھا۔ اور تم نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرجوش تقریر بھی تو سنی ہوگی جو اس نے اہل کوفہ کے سامنے کی، ان کے عہد و پما یاد دلا کر ان کی بدعہدی پر شرم دلاتے ہوئے کہا تھا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے انہیں اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اب اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کی وسیع و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن مل سکے۔ تم نے انہیں قیدی بنا لیا۔ درائے فرات کا پانی جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں، جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں، تم نے ان پر بند کر دیا ہے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے حال ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں شرمناک سلوک کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنی حرکت سے باز آؤ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے روز پیاسا رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد لشکر ادا کی طرف سے سنسناتا ہوا تیر آیا تھا۔ اس کے بعد تیر برسے، تلواریں کندی، نیزے ٹکرائے تھے، ایک چھوٹی سی سپاہ بے پناہ لشکر سے ٹکرا گئی۔ بازو کٹے، سر اڑے، جسم چھدے، لاشیں تڑپے، اور حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے شہیدوں کی لاشیں گنجے شہیدہ میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ سب ساتھی ختم ہو گئے۔ لیکن تم نے دیکھا کہ عزم حسین علیہ السلام ہے کہ اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کربلا کی وسطوں میں دمکنے والے ستاروں، ذرا شام غریباں کا حال کچھ تم کہو کہ تمہاری آنکھوں نے وہاں کیا کچھ دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جو بیتی، تم سے زیادہ کون اس سے باخبر ہو سکتا ہے؟ خیموں کی سلگتی اور دھواں چھوڑتی چوبیں اور تنابیں، خیموں کے اندر مچنے والی لوٹ، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے گستاخ ہاتھ اور شریر نگاہیں، بستر پر بیمار سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چین کروٹیں، ان گنت کہانیاں جو تم نے دیکھی تو ہیں، کہی نہیں جا سکتی، جبھی تو آج تم بھی اداس نظر آتے ہو۔ عشق کا حامل، کائنات کا ناظم، ملت کی روح رواں، جب پیشوائے دین حق کے حضور میں نیاز مندانہ سلام پیش کرنے شام غریباں کے بے مثل منظر میں بوسہ زن ہوا، پہلی بار رویا۔ جو نین ہزاروں سال سے آنسوؤں کو ترستے تھے، جی بھر کر روئے، اور اتنا روئے کہ ارم کے پھول جو ازل سے ٹہک رہے تھے، جو بہاروں خزاں سے بے نیاز ہمیشہ کھلے رہتے تھے، یکسر مرجھا گئے۔ آنسوؤں کا سیلاب جو ہزاروں سال سے بند تھا، پھوٹ پڑا۔ آہ، صدیوں سے یہ دل گداز قصہ بیان کیا جا رہا ہے، شہادت عظمیٰ کا فلسفہ تحریر کیا جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے
کہ ابھی کچھ بھی کہا یا لکھا نہیں جا سکا۔ صدیوں سے اس پر آنسو بہائے جا رہے ہیں، لیکن صبر و شکیبائی کا دامن ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کل کا واقعہ ہے، بلکہ اس دور کا واقعہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کربلا میں شہادت کو حسین علیہ السلام نے جو سرفرازی بخشی، وہ انسانی اقدار کے لیے احیاء کی نوید تھی۔ حسین علیہ السلام انسانیت کو ایک ابدی پیغام دے گئے، لفانی پیغام، کہ انسانی قدروں پر جب کہیں شب خون پڑے، اسوائے شبیری تمہارے سامنے رہے۔ راہ حق کے مسافر مصائب و الام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یزیدیہ جب بھی کبھی سر اٹھائے، عزم حسین علیہ السلام تمہارا رہنما ہو کہ اس شجر کی آبیاری خون ہی سے کی جاتی ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم، نواسہ علیہ السلام رہبر عالم۔ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام نے درس دیا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمولیت کے دعوے داروں، دنیا کا کوئی شغل تمہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ سے کبھی نہ روکے، کوئی خوف و خطر تیری راہ نہ روک سکے۔ رہے قسمت اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں نکلے۔ جو جان اللہ کے لیے قربان کی جاتی ہے سارے جہانوں کی جانوں سے افضل ہوتی ہے۔ کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کر دینا وفا کی حد، اور اپنی جان کو قربان کر دینا فدا کی حد ہے۔ جو جان اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ ہی کی محبت میں قربان کی جاتی ہے، اللہ 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 کے ہاں بڑی قیمت پاتی ہے۔ اللہ اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کو حیات جادواں بخش دیتا ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ امر ہو جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو انہیں مردہ خیال نہ کر، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں، روزی پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد زندوں کی طرح دنیا اور آخرت میں زندہ اور رزق دیے جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس حقیقت کو مانتا تو ہے، جانتا نہیں۔ ان کی یاد قوموں کی زندگی اور ان کا کردار مشعل راہ ہے۔ اس دنیا میں کردار کو بقا حاصل ہے، گفتار کو نہیں۔ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام کا کردار دین کی پیشوائی کا انسب معیار ہے۔ جی معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے پیج نمبر 40 تک پڑھا ہے، پیج نمبر 40 تک پڑھا ہے، اور آپ سب لوگوں نے یہ سننا ہے، اس کا سننا عبادت ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ جتنا بھی نام حسین گھروں گھروں میں گونجے گا ان گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے پیار کیا اس نے نبی سے پیار کیا، جس نے نبی سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔